جس دن سے ایران کے پریزیڈنٹ آیت اللہ علی خامنہ ای کی شہادت ہوئی ہے اس دن سے دو طرح کے سنی ایکٹیو ہو گئے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک تو وہ ہیں جو کہ کھل کر ایران کا ساتھ دے رہے ہیں، ظالم طاقتوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، کانفرنسز کر رہے ہیں۔ دوسرے وہ جو کہ شیعوں کے پرانے بیانات نکال کر ان کی غلطیاں نکال کر سنی اور شیعہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان سے میں ریکویسٹ کروں گا، ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی ہمارے گھر کے اختلافات کو گھر کے اندر ہی رہنے دیجیے برائے مہربانی، کیونکہ انہی اختلافات کا فائدہ اٹھا کر آج امریکہ اور اسرائیل جیسی کنٹریز نے مسلمانوں کو آپس میں توڑ کر آپس میں لڑوا دیا ہے اور مسلمانوں کے اوپر بیٹھ کر حکومت کر رہا ہے۔ خدا را آج اپنی آنکھیں کھولیں۔ آیت اللہ علی خامنہ ای کا یہ فتویٰ بھی دیکھ لیجیے جس میں انہوں نے کہا کہ صحابہ اور امہات المومنین کی گستاخی حرام ہے، لیکن ابھی بھی کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ شیعوں میں بھی الگ الگ عقائد کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو خدا کہتے ہیں، معاذ اللہ، حضرت عباس کو خدا کہتے ہیں، لیکن سب تو ایسے نہیں ہے نا۔ اہل سنت میں سب تو ایسے نہیں ہے نا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہوں، یا پھر ان کے علم غیب کا انکار کرتے ہوں، یا پھر ان کے ماں باپ کو کافر سمجھتے ہوں۔ سب تو ایسے نہیں ہے نا۔ لیکن اگر کسی ایک کے عقیدے کو دیکھ کر آپ تمام اہل سنت کو گستاخ کہہ دیں تو یہ تو غلط بات ہوگی نا۔ دیٹس وائی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس ٹاپک۔ علامہ اقبال صاحب نے بہت اچھا کہا تھا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اس لیے خدا کے واسطے اس وقت اتحاد کی کوشش کریں، اتحاد کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جس دن میں نے آیت اللہ علی خامنہ ای صاحب کی شہادت کی ویڈیو پوسٹ کی تھی، اس پر کئی لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ وہ شیعہ ہیں، ان کا غم کیوں منا رہے ہوں، جبکہ انہوں نے بار بار کتنی دفعہ اپنے لیکچرز میں کہا ہے، صاف اپنے عقائد ظاہر کیے ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہاں کچھ چیزیں ہیں جن میں ہسٹری کو لے کر اختلاف ہے، لیکن اس کا دشمن کو تو فائدہ نہیں ہونا چاہیے نا۔ صحیح بات کہی انہوں نے۔ اچھا آپ بتائیں، اگر آپ ایران کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر آپ سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، جو کہ آج امریکہ کا پپیٹ بنا ہوا ہے، اس کے تلوے چاٹ رہا ہے، نہیں نا۔ اس لیے خدا کے واسطے اب بیدار ہو جائیے۔ پھر کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ اعتراض بھی کیا کہ بھائی ایران اپنے لیے لڑ رہا ہے، ایران فلسطین کے لیے نہیں لڑ رہا ہے، جبکہ ایران کے حکمران کتنی اسپیچیز میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم غزہ کے لوگوں کے لیے لڑ رہے ہیں۔ وہاں پر کوئی شیعہ نہیں رہتے ہیں، وہاں پہ سنی ہی رہتے ہیں۔ انہی غزہ فلسطین کے سنی مسلمانوں کے لیے ایک شیعہ ملک ایران لڑ رہا ہے، لیکن حد ہو گئی ہے کہ اس کے باوجود بھی سنی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اور اب بھی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی وہ شیعہ ہے، ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، تو مجھے ایک بات بتائیے، آپ درود پاک پڑھتے ہیں نماز میں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہیں نا؟ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج سنیوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو آل محمد سے واقف ہی نہیں ہے۔ آل محمد سے محبت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے ناموں سے تک واقف نہیں ہے۔ علامہ اقبال صاحب نے بہت اچھا کہا تھا، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تنقیل غزالی نہ رہی۔